گھر والے بھی کہتے ہیں کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں، آپ کا بھی خیال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے راستے میں خیرات کر دو۔ اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی ہے، کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب اور رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی ہیں۔ فرمایا اس کی طرف توجہ ہونے لگی ہے، لہٰذا میں اسے اب رکھ سکتا، مزاج تھا، طبیعت تھی، طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ۔ پھر ایک اور بات بڑی خوب تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کی پذیرائی بڑی کرتے تھے جو خیر کا کام کرتے تھے۔ دینی کام کوئی بندہ بھی کرے اس کی پذیرائی ہو، اس کی تعریف ہو، خیر کے جملے ہوں تاکہ دینداری پھیلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا۔ دیکھیں ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ۔ غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے۔ تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بھی نا لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتہ۔ کہا حضور پتہ ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حضور کا ذکر آتا تو رو پڑتے، ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیٹھتے جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے۔ ایک درخت کا پتہ چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی، تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے، اس کا خیال کرتے، کہتے یہ درخت ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے۔ مسجد نبوی میں آتے تو جس ممبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے۔ حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے۔ حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے، پیر سن ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے۔ تو کسی نے کہا جس سے سب سے زیادہ پیار ہے نا اسے پکارو، پیر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فوراً کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ۔ اور یہ امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں، خود امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمد کہا اور ان کا پیر سویا ہوا ٹھیک ہو گیا۔ یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے۔ آپ فرمایا کرتے تھے شاید زندگی میں لوگوں نے کسی سے اتنا پیار کیا ہو جتنا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے مجھ سے کیا ہے۔ ہر وقت لوگ ان کے گرد رہتے، لوگ محبت کرتے۔ حجاج بن یوسف جب حکمران بنا نا تو بڑا ظالم تھا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہر وقت لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے گھومیں۔ بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے نا بادشاہ ہم، میں تو پروٹوکول کوئی اور لے کے جا رہا ہے۔ اس نے ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ بڑے صلح جو تھے، صلح پسند تھے، لیکن اگر حق کی بات ہوتی اور اس طرح سے ہوتی کہ کوئی بڑی غلط بات کرتا تو پھر ٹوکنے میں بھی بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے۔ ایک دفعہ اہل کوفہ نے آپ سے مسئلہ پوچھا نا، چونکہ آپ مفتی تھے، لوگ مسئلے پوچھتے، تو انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ تو سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو فرمانے لگے حسین ابن علی کا خون بہا کے اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے۔ اب تمہیں یہ والا خون نظر آنے لگا ہے؟ حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب ان مسئلوں میں آئے ہو؟ میں خیال نہیں آتا تمہارے دلوں میں گھٹن ہے حضور کی اولاد کے لیے اور دین کے مسئلے پوچھتے ہو؟ جاؤ پہلے کشادگی پیدا کرو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، پہلے کشادگی لاؤ حضور کی اولاد پاک کے لیے، پھر مسائل پوچھنا۔ حجاج بن یوسف نے کوئی بات کر دی، آپ نے ٹوک دیا، آپ نے ٹوک دیا، تو پھر حجاج نے سازش کی۔ اوہو، اللہ والوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی ہیں، بڑے جال بنے جاتے ہیں، بڑا حسد کیا جاتا ہے، بڑی تکلیف دی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب یہ لوگ تجھ سے حسد کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرے لیے حسد ہے، حسد کرتے ہیں لوگ، دور تک نکل جاتے ہیں حاسدین۔ حجاج نے کیا کیا؟ اس نے ایک شخص سے کہا کہ زہر والا خنجر تیار کرو جو زہر میں بجھا ہوا ہو، اور چونکہ حج کے موقع پہ بڑا رش ہوتا ہے لہذا حج کے موقع پہ لے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب تمہارے پاس سے گزریں، بادشاہ میں ہوں، لوگ ان کے پیچھے، جب وہ تمہارے پاس سے گزریں تو ان کے پیر میں چبو دینا،
جب لوگوں نے ایسے عالی مرتبت لوگوں کو نہیں بخشا، اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہے، تو ہما چما کس کھاتے میں؟ آج کس بات کا شکوہ کرنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پیر میں چبھو دیا خنجر، وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلا۔ جب شدید بیمار ہوئے تو حجاج تیمارداری کرنے چلا گیا۔ یہ دیکھو دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، خود چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا ہے تو میں سخت انتقام لوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑا منطقی جواب دیا، فرمانے لگے مجھے اسی نے زخم دیا ہے جس نے حج کے موقع پر کسی کو خنجر لانے کا مشورہ دیا تھا، اسی نے مجھے زخم دیا ہے۔ گویا فرمانے لگے ظالم تو خود ہی یہ کام کرتا ہے اور خود ہی تو تیمارداریاں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے، مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار بنا دیا گیا۔ تقریباً 1500 کے لگ بھگ 1600 کے لگ بھگ آپ سے احادیث مروی ہیں۔ زندگی حسین گزاری، حضور کی خوشبوئیں ہر وقت آتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حذیفہ، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ تینوں جلیل القدر لوگ کہا کرتے تھے حضور کے بعد زمانے کی تبدیلی سے بڑے لوگ تبدیل ہوئے، لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر پوری طرح قائم رہے ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے۔ بڑا نام، رات بھر عبادت کرتے اور دن